ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا بچہ جس کا نام علی تھا ایک بہت عالی شان گھر میں اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنے امی ابو کا اکلوتا بچہ تھا، اس کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے۔ علی اکیلے رہنے کا عادی تھا، اس کو شور شرابہ اور ہلا گلا بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ ہمیشہ سے اس نے اپنے ساتھ کسی کو بھی نہیں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کے گھر کے کوارٹر میں ایک فیملی رہتی تھی، ان کے 2 بچے تھے اور وہ سارا دن گھر کے باغ میں کھیلتے تھے۔ اگر کبھی کھیلتے کھیلتے وہ علی کے قریب آ جاتے تو علی کو بہت غصہ چڑھتا تھا۔ سردیاں ختم ہوئیں تو رمضان کی آمد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ علی اپنے ابو کے ساتھ غریبوں میں راشن بانٹنے باہر گیا۔ جیسے ہی انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا تو غریب لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اندر گھسا چلا آیا۔ علی گھبرا کر اندر بھاگ گیا۔ اس کی امی نے پوچھا، علی بیٹا آپ اندر کیوں آ گئے ہو؟ علی ناک چڑھا کر کہنے لگا، ماما باہر بہت گندی بو آ رہی ہے، گندے لوگ لگ رہے ہیں وہ سب، اور دیکھیں ان بچوں کو، وہ بار بار آ کر راشن مانگ رہے ہیں، بہت لالچی لگتے ہیں یہ سب، کہیں یہ چور نہ ہوں، مجھے تو ان سے گھن آ رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ماما پہلے تو غور سے علی کی بات سنتی رہیں، پھر انہوں نے سمجھایا، علی بیٹے لالچ تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ تعالیٰ سے روز کوئی نہ کوئی نئی فرمائش کرتے ہیں، ہم بھی تو راشن جمع کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سے ملنے سے روک دیا؟ کیا ہمیں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں؟ فرشتے اللہ کی پاک مخلوق ہیں، کیا ہمارے منہ سے آنے والی جھوٹ کی بدبو سے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ علی ماما کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، پر ماما ہم کب لالچ کرتے ہیں؟ ماما نے کہا، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مزید خواہشات نہیں رکھتے؟ ہمارے پاس کل پکانے کے لیے سارا سامان ہے، پھر بھی ہم مزید کھانے نہیں چاہتے۔ یہ لوگ تو اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، ہم تو خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر ہم اپنی خوشیوں کو بانٹیں گے نہیں تو خوشی محسوس کیسے کریں گے؟ علی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، وہ حیران ہو کر ماما کی بات سن رہا تھا۔ ماما نے کہا، اگر عید والے دن آپ اکیلے اچھے کپڑے پہنو تو آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ آپ تو ویسے بھی اکثر نئے کپڑے پہنتے ہو نا۔ آپ کو پتہ ہے عید والے دن نیا کپڑا پہننے میں زیادہ مزہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ دوسرے لوگ بھی اس دن ہمارے ساتھ نئے کپڑے پہنتے ہیں، پھر جب ہم غریب لوگوں کو بھی کپڑے دیتے ہیں تو وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خوشیاں منانے کا حق تو سب کو ہی ہے نا۔ آپ جب نیا کھلونا لینے جاؤ تو اپنے پرانے کھلونے ساتھ رکھ لیا کرو، راستے میں کسی غریب بچے کو دے دیا کرو یا پھر اپنی کسی ملازم کو دے دیا کرو، اس طرح وہ بھی آپ کی خوشی میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب ہم اپنا راشن لاتے ہیں تو ہمیں کیا مزہ آئے گا اگر وہ کھانے میں ہم اکیلے کھاتے رہیں؟ اللہ کے باقی بندے بھوکے ہوں اور ہم اکیلے کھا رہے ہوں تو اس میں تو کوئی مزہ نہیں۔ سحری اور افطاری کروانے کا تو ویسے بھی بہت ثواب ہے۔ علی ماما کی بات سن کر خوش ہو گیا اور وہ بہت حیران ہوا کہ یہ بات مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھی۔ یہ سن کر وہ باہر بھاگا اور اپنے ابو کے ساتھ مل کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے لوگوں کو راشن پکڑانے لگا۔ جس کو بھی وہ راشن پکڑاتا وہ اس کو دعائیں دیتا۔ علی کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ خوشی تو لوگوں کو اپنی خوشی میں شامل کر کے ملتی ہے اور سکون بھی بہت ملتا ہے۔ علی اب بہت بدل چکا تھا۔ جب وہ اپنے عید کے کپڑے لیتا اس نے اپنے کچھ کپڑے ہمیشہ ساتھ رکھنے ہوتے تھے اور راستے میں غریب بچوں کو وہ دیتا جاتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ جو چیز اس کے کام کی نہیں وہ کسی دوسرے شخص کے لیے نئے سامان سے بڑھ کر تھی۔ غریب بچے پرانے کپڑے لے کر اتنے خوش تھے کہ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے ابو سے کہہ کر کوارٹر والے بچوں کے لیے ایک ایک سوٹ خریدا اور گھر آ کر ان کو دے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ معصوم بچے وہ کپڑے لے کر بہت خوش ہوئے۔ علی نے کہا، میں ہر عید پر بہت بور ہوتا ہوں، اب سے آپ ہمارے ساتھ عید کرنے نیچے آ جانا۔ آخر عید کا دن آ گیا اور علی جب تیار ہو کر آیا تو اس نے دیکھا کہ بچے علی کے دیے ہوئے کپڑوں کو پہن کر تیار ہوئے تھے، بالکل علی جیسے ہی لگ رہے تھے۔ علی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ بچے اصل میں گندے بچے نہیں ہوتے، ہمارے اور ان کے کپڑوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ان کو بھی اچھے کپڑے دیے جائیں تو وہ بالکل ہماری طرح کے انسان ہیں۔ وہ عید کی نماز پڑھنے بھی ان کو ساتھ لے گیا اور گھر آ کر جب اس کو عیدی ملی تو وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا اور اس نے اپنی عیدی میں سے ان بچوں کو بھی عیدی دی۔ وہ عید علی کی زندگی کی سب سے بہتر عید تھی، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ کوئی بھی خوشی اکیلے نہیں منائی جا سکتی، اللہ کے دیے ہوئے میں سے غریبوں کا حصہ بھی نکالنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا رزق ہمارے رزق کے ساتھ باندھا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم ان کو نہیں پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف ہمارے لیے کھانا پینا دینے لگ جائیں گے، اس طرح ہمارا رزق بڑھنے کے بجائے کم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی عید کی خوشیوں میں اور رمضان کی خوشیوں میں سب کو شامل کرنا چاہیے۔
پیارے بچوں، یہ کہانی ایک جادوئی کتاب کی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت اچھی بچی تھی جس کا نام علیحہ تھا۔ علیحہ ایک بہت کیوٹ بچی تھی۔ وہ اتنی سافٹ تھی جیسے بریڈ ہوتی ہے۔ اس کو سٹوری بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر لائبریری جا کر وہاں سے اپنی پسند کی سٹوری بکس لایا کرتی تھی اور رات میں ان کو پڑھ کر سو جایا کرتی تھی۔ اگلے دن ان کو چینج کر کے اگلی سٹوری لے آیا کرتی تھی۔ زیادہ تر وہ پرنسس کی سٹوریز پڑھتی تھی اور کارٹونز بھی دیکھا کرتی تھی۔ اس کو بہت شوق تھا کہ وہ کسی پرنسس کا کیسل اصل میں دیکھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی پرنسس کی لائف کتنی مزے کی ہوتی ہے، ان کے روم کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، پنک کلر کے کرٹنز ہوتے ہیں، اتنے پیارے پیارے رومز، اتنا پیارا کیسل، ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا، وہ اپنی لائف کو کتنا انجوائے کرتی ہوں گی، اور میری لائف کتنی بورنگ ہے، میرے پاس تو کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا، میں تو بہت زیادہ بور ہوتی ہوں۔ ایک دن ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وہ سوچی تھی کاش میں کوئی پرنسس ہوتی، مجھے کوئی کام بھی نہ کرنا پڑتا اور میں اتنے پیارے پیارے گاؤنس پہنا کرتی۔ اکثر اس کے اسکول میں کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تھا تو وہ پرنسس کا رول پلے کیا کرتی تھی اور پرنسس والے کپڑے بھی اکثر لیا کرتی تھی۔ کئی دفعہ تو وہ فیری والے پر بھی لے کر آئی اور اپنی فراکس کے ساتھ پہن کے سارے گھر میں گھومتی پھرتی تھی۔ اس کے گھر والے اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ اپنی مما کی بہت زیادہ لاڈلی بچی تھی اور وہ اتنی لونگ بچی تھی، جب اس کو کوئی پیار کرتا تھا تو وہ بھی بدلے میں بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی، اس لیے وہ سب کی بہت فیوریٹ بچی تھی۔ ایک دفعہ وہ سٹوری بک لینے کے لیے لائبریری گئی۔ وہاں سے اس نے سٹوری بک لی۔ ایک بہت پیاری سٹوری بک تھی۔ اس کا کور بلو کلر کا تھا اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا کیسل بنا ہوا تھا۔ کیسل دیکھ کے علیحہ بہت ایک دم حیران رہ گئی کہ اتنا پیارا کیسل اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کسی کارٹون میں، نہ ہی کسی سٹوری بک پہ بنا ہوا دیکھا تھا۔ وہ بک لے کر خوشی خوشی گھر آ گئی۔ اس کی مما نے آواز دی، علیحہ آ کے میرے سے تھوڑی سی ہیلپ کرا دو۔ تو علیحہ نے بولا، مما میں ابھی نہیں ہیلپ کرا سکتی، مجھے ابھی سٹوری پڑھنی ہے، آپ کو پتہ تو ہے میں اپنی فیوریٹ سٹوری بک لے کے آئی ہوں۔ اس کی ماما اس کو آوازیں دیتی رہی اور علیحہ بات سنے بغیر اپنے روم میں جا کے سٹوری پڑھنے لگی۔ سٹوری پڑھتے پڑھتے اس کو اتنی اچھی لگی، وہ سوچی تھی یہ پرنسس کتنی زیادہ خوش قسمت تھی، اس کو کتنا مزہ آتا ہوگا، کتنی لکی پرنسس ہے، کاش میں بھی کوئی پرنسس ہوتی، میرے پاس بھی کیسل ہوتا تو کتنا مزہ آتا، اپنے مزے مزے کے کھانے میں پکواتی اور جہاں دل کیا کرتا میں جایا کرتی۔ کتنا پیارا یہ کیسل ہے بک کے اوپر۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی وہ سوئی ایک دم اس کی آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا، اوہو میں ابھی کیسے سو سکتی ہوں، مجھے تو اپنی سٹوری کمپلیٹ کرنی ہے۔ اس نے اپنی سٹوری آگے پڑھنی شروع کی۔ جیسے ہی اس نے آدھی سٹوری پڑھی، بک کے بالکل ہاف پہ ایک پیج تھا جس کے اوپر فل کیسل کا اوپن ڈور بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ پیج اوپن کیا، ایک دم اس میں سے بک میں سے بہت ساری روشنی نکلی اور اس روشنی سے علیحہ کو ایک دم اس نے بک نے اپنے اندر کھینچ لیا۔ علیحہ اب بک کے اندر جا چکی تھی۔ ایک دم ہر چیز ہلنے لگی، پردے زور زور سے ہلنے لگے اور کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں، ایسے جیسے کوئی آندھی آئی ہو، اور علیحہ کو ایک دم لا کے ایک دم فرش پہ کسی نے کھڑا کیا۔ اور علیحہ نے دیکھا تو وہ اپنے گھر سے ہٹ کے ایک بہت بڑے باغ میں کھڑی ہوئی تھی۔ ادھر بہت سارے درخت تھے۔ علیحہ ایک دم دیکھ کے بہت خوش ہوئی، یہ تو بالکل ویسے ہی باغ تھا جیسا اس کی سٹوری بک کے اندر بنا ہوا تھا۔ علیحہ ادھر ادھر بھاگ کر سب کچھ دیکھنے لگی۔ وہاں پہ اتنے پیارے پیارے کلرفل برڈس تھے، پانی کے جھرنے تھے۔ وہاں سے جا کے علیحہ نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا اور درختوں پہ سے پھل توڑ کے کھانے لگی۔ ابھی وہ مینگو کے ٹری کے اوپر سے مینگو اتار رہی تھی کہ ایک دم ایک شور کی آواز آئی، جیسے کسی ایروپلین کی آواز آتی ہے۔ علیحہ نے ایک دم اوپر دیکھا تو ایک بہت بڑا سارا برڈ وہاں پہ اڑ رہا تھا اور وہ ایک دم نیچے کو آیا اور علیحہ کے سامنے رک گیا۔ علیحہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہے کہ اس نے کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ مجھے اتنے برڈ نہیں دیکھنے، مجھے ڈر لگ رہا ہے تم سے۔ ایک دم اس برڈ نے علیحہ کو اپنے سر سے پیار کیا اور اس کو بولا، پرنسس علیحہ میں آپ کے لیے آیا ہوں، آپ میرے اوپر بیٹھ جائیں، میں آپ کو یہاں کی سیر کراؤں گا۔ علیحہ ایک دم ڈر کے تھوڑا سا پیچھے ہوئی
تو برڈ نے بولا آپ میرے سے ڈرے نہیں، میں فرینڈ ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، ہم دونوں مل کے بہت انجوائے کریں گے۔ علیہ اس برڈ کے اوپر بیٹھی تو برڈ اڑنے لگا، کبھی وہ اونچا لے کے جاتا علیہ کو، کبھی بالکل نیچے آ جاتا، پانی کے اوپر سے گزرا، پھر پہاڑوں کے پاس سے گزرا۔ اس نے علیہ کو تیز اڑتے اڑتے بہت ساری سیر کرائی، بہت سارے جھولے دیے۔ اس کی دوستی برڈ کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک کیسل کے اوپر سے گزرے، وہ اتنا بڑا کیسل تھا، بالکل ویسا جیسا سٹوری بک کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ علیہ اس کو دیکھ کے بہت حیران ہوئی، اس نے بولا مجھے اس کیسل میں جانا ہے، یہ کیسل کس کا ہے؟ تو برڈ نے بولا یہ کیسل تو آپ کا ہی ہے۔ علیہ نے حیران ہو کے کہا مگر میرے پاس تو کوئی کیسل نہیں ہے۔ مگر یہ کیسل تو آپ کا ہی ہے، میں آپ کو نیچے لے جاتا ہوں۔ برڈ تیزی سے علیہ کو نیچے لایا تو وہاں پہ جو دروازے کے باہر چوکیدار کھڑے تھے انہوں نے دروازے کھول دیے، اور ایک دم جھک کے انہوں نے بولا ویلکم پرنسس علیہ۔ علیہ ایک دم دیکھ کے بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس کا تو کوئی کیسل نہیں تھا اور وہاں پہ سب اس کو پرنسس کہہ رہے تھے۔ یہ تو بالکل کسی خواب کی طرح تھا۔ علیہ کو بہت زیادہ مزہ آنے لگا، وہ خوشی خوشی جیسی کیسل کے اندر گئی، وہاں پہ بہت بڑے بڑے باغ تھے، اتنے سارے درخت، برڈز، اس کو ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہاں پہ 3-4 لڑکیاں کھڑی ہوئی تھیں جو بہت پیاری تھیں، وہ بھی کوئی پرنسس ہی لگ رہی تھیں، لیکن انہوں نے ایک دم آگے ہو کے بولا ویلکم پرنسس علیہ۔ تو پرنسس علیہ نے ایک دم حیران ہو کے دیکھا اور بولی مگر میں پرنسس اوکے۔ پھر وہ محل کے اندر داخل ہو گئی۔ جو محل کے اندر گئی تو محل اندر سے بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ علیہ ایک دم حیران ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ وہ اپنے روم میں گئی تو روم بہت زیادہ بڑا تھا، پرپل کلر کی دیواریں تھی اس روم کی اور پنک کلر کے کرٹنز تھے، پورا روم پنک اور پرپل کلر کا تھا، اور ادھر بہت بڑا سارا ایک بیڈ لگا ہوا تھا جس کے اوپر پرپل کلر کی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی، اور اس بیڈ کے اوپر بھی پنک کلر کے کرٹنز تھے جن کے اوپر گولڈن کلر کا شیمر لگا ہوا تھا۔ علیہ کو روم بہت زیادہ پسند آیا۔ علیہ گھوم گھوم کر اس روم کو دیکھنے لگی تو ایک دم ایک میڈ اندر آئی اور اس نے بولا پرنسس علیہ کیا آپ شاور لینا چاہیں گی؟ آپ کے لیے پانی گرم ہو چکا ہے، آپ کا شاور لینے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ علیہ نے ایک دم حیران ہو کے دیکھا اور وہ بھاگ کے دیکھنے لگی، اور اس نے بولا کہاں ہے میرا واش روم، مجھے شاور لینا ہے۔ جب وہ اندر گئی تو اتنا بڑا واش روم تھا، اس کے اندر گولڈن کلر کا ٹب رکھا ہوا تھا جس کے اندر پانی گرم کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر روز پیٹلز ڈالی ہوئی تھیں۔ علیہ نے اس میں آرام سے شاور لیا، اور جب اس نے اپنی کبرڈ کھولی تو اس کے اندر اتنے سارے پرنسس گاؤن تھے۔ علیہ ان سب کو پہن کے ٹرائی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اکٹھے 4 اور 5 ڈریسز ٹرائی کیے، پھر اس نے ایک پیارا سا پنک کلر کا فراک پہن لیا، اور اس نے بعد میں اور پھر اس کے بعد اپنے بال بنانے لگی۔ اس کا ہیئر برش بھی گولڈن کلر کا تھا، اور اتنا پیارا ہیئر برش اس نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک میڈ اندر آئی، اس نے بولا پرنسس علیہ آپ کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کیا کھانا چاہیں گی؟ علیہ نے بولا مجھے چاکلیٹس بہت پسند ہیں، کیا میرے لیے چاکلیٹ کیک بن سکتا ہے؟ انہوں نے بولا آپ جو کہیں گے وہ بنے گا، آپ جلدی سے ڈائننگ ٹیبل پہ آ جائیں۔ علیہ کو لے کے 2 میڈز ڈائننگ روم میں گئیں۔ اتنا بڑا ڈائننگ روم کہ وہاں پر 1000 سے بھی زیادہ لوگ آ سکتے تھے۔ علیہ نے اتنا بڑا ڈائننگ روم کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، اس کو بالکل اپنا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا، وہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھی تو ایک دم ٹیبل کے اوپر چاکلیٹ کی بنی ہوئی بہت ساری ڈشز آ گئیں، اور وہ حیران ہو کے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کون سی چیز کھائے۔ چاکلیٹ آئس کریم کھائی اس نے، چاکلیٹس کھائیں، چاکلیٹ ڈیزرٹس کھائے اس کو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد علیہ کو اپنی مما کی یاد آنے لگی۔ اس نے بولا اب مجھے گھر جانا ہے، مجھے مما بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں۔ تب ایک میڈ نے بولا مگر آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ علیہ نے حیران ہو کے بولا مگر میرا گھر ہے، مجھے میری مما کے پاس جانا ہے۔ تو میڈ نے بولا مگر آپ ایک پرنسس ہیں، آپ یہاں سے نکل کے کہیں نہیں جا سکتی، ایک پرنسس محل سے باہر نہیں جا سکتی، کیا آپ کو نہیں پتا؟ تو علیہ نے حیران ہو کے بولا
مگر میں تو جاتی ہوں، مجھے لائبریری جانا ہے، میری بک پڑھنی ہے۔ تو میڈ نے بولا، پرنسس علیحہ، پرنسیسز کے کام کرنے کے ٹائمنگز ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ایسے بالکل نہیں ہوتا کہ وہ کبھی بھی کھا پی سکیں یا سو سکیں۔ آپ کا جب سونے کا ٹائم ہوگا تبھی آپ سو سکیں گی، اور جب بک ریڈنگ کا ٹائم ہوگا آپ تبھی بک ریڈ کر سکیں گی۔ علیحہ کو ایک دم وہ جگہ بہت بور لگنے لگی، اتنا بڑا محل، اتنے سارے نوکر، لیکن وہ ایک دم سیڈ ہو گئی۔ اس کو اس کی مما یاد آنے لگی، اپنا چھوٹا سا گھر، اور وہاں پہ اپنے بہن بھائی جو ہر وقت کھیلتے تھے وہ سب یاد آنے لگے۔ وہ ایک دم رونے لگی۔ اس نے میڈ کو بولا، یہاں کیا کوئی لائبریری ہے؟ تو میڈ نے بولا، پرنسس علیحہ، یہاں پہ لائبریری ہے، میں آپ کو لے کے چلتی ہوں۔ وہ پرنسس علیحہ کو لے کے لائبریری میں چلے گی، اتنی بڑی لائبریری، اور اس میں ہر طرف بکس تھیں۔ There were thousands of books۔ علیحہ نے جب بکس دیکھی تو وہ بہت حیران ہوئی، اتنی ساری سٹوری بکس اس نے زندگی میں کبھی نہیں پڑھی تھی۔ اگر وہ ایک سٹوری بک بھی روز پڑھتی تو کئی سال تک وہ سٹوریز پڑھتی رہتی۔ علیحہ کو ایک دور سے بک شائن ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اس بک کو ہاتھ لگا کے پکڑا تو اس کو وہ بک بہت دیکھی دیکھی لگی۔ اس نے وہ سٹوری بک کھولی اور اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جب اس کو پڑھنا شروع کیا اس کو لگا یہ سٹوری تو اس نے پہلے بھی پڑھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ سٹوری کے مڈ میں پہنچی تو ایک بہت بڑا دروازہ کھلا، اور علیحہ اس کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ ایک دم اس کو یاد آیا یہ تو وہی میجیکل دروازہ تھا، اسی میجیکل بک کا۔ ایک دم اس میں سے بک میں سے روشنی نکلنی شروع ہوگی، اور اس روشنی نے ایک دم علیحہ کو اپنے اندر کھینچ لیا، اور علیحہ ایک دم اسی طرح آندھی چلی، اور علیحہ کی ایک دم جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ اپنے بیڈ پہ تھی۔ علیحہ ایک دم خوشی سے جمپ کرنے لگی، یس یس، میں اپنے گھر میں ہوں، میری مما کہاں ہے، مما مما۔ اس کی مما ایک دم روم میں آئی شور سن کے، تو انہوں نے دیکھا علیحہ اپنے بیڈ پہ کھڑی ہوئی جمپ کر رہی ہے۔ اس کی مما نے بولا، علیحہ کیا ہوا، آپ اتنا شاؤٹ کیوں کر رہی ہو؟ مما آئی مس یو اے لاٹ، مجھے آپ بہت زیادہ یاد آئیں۔ اس کی مما نے بولا، مگر تم تو بھی سٹوری بک پڑھ رہی تھی، ابھی تو میرے سے مل کے گئی تھی۔ تو علیحہ نے حیران ہو کے ادھر دیکھا، اس نے دیکھا اس کی سائڈ ٹیبل پہ وہ بک پڑی ہوئی ہے۔ علیحہ نے وہ بک پکڑی، ابھی اس نے پیج نمبر 1 ہی کھولا تو ایک دم ڈر گئی، اس نے ایک دم بک بند کر دی۔ وہ اس بک کو پکڑ کے اس نے جلدی سے اپنا بیگ کندھے پہ ڈالا اور تیز سے بھاگنے لگی، اور اپنی مما کو بولی، مما میں ابھی 2 منٹس میں آ رہی ہوں۔ وہ بھاگی 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 لائبریری پہنچی۔ لائبریری جا کے اس نے جلدی سے وہ بک وہاں پہ لائبریرین کو واپس کی اور بولی، مجھے یہ سٹوری بک آئندہ کبھی مت دینا، دس از اے میجیکل سٹوری بک، مجھے اس سے خوف آنے لگا ہے، میں ایک پرنسس نہیں ہوں۔ لائبریری والے نے حیران ہو کے دیکھا اور بولا، مگر میں نے کب بولا کہ آپ پرنسس ہیں؟ نہیں، تم نے نہیں بولا، مگر یہ بک رکھ لو، مجھے یہ بک بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ اور علیحہ نے وہاں سے 2-3 اور سٹوری بکس پکڑی اور بھاگی بھاگی اپنے گھر آ گئی۔ گھر آ کے اس نے اپنی مما کو ساری بات بتائی۔ اس کی مما نے اس کو زور سے گلے لگا لیا اور اس کو بہت سارا پیار کیا، اور اس کو سمجھایا، علیحہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہوتا ہے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے۔ پرنسیسز کی لائف اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی وہ سٹوریز میں رکھتی ہے، یا پھر کارٹونز میں جیسے پرنسیس دکھاتے ہیں، اصل میں وہ ویسے نہیں رہتی۔ ان کی بہت زیادہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں، نہ وہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتی ہیں، نہ ہی کہیں آ جا سکتی ہیں۔ عام انسان کی زندگی بہت آسان ہوتی ہے اور بہت مزے کی ہوتی ہے، ہم لوگ جب چاہے کھا سکتے ہیں اور جب چاہے باہر جا سکتے ہیں۔ علیحہ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، اور اس نے پھر کبھی بھی ایک پرنسس بننے کی خواہش نہیں کی، اور اپنی مما کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پیارے بچوں، یہ کہانی ایک ایسے بچے کی ہے جس کو اسٹرابیریز بہت زیادہ پسند تھی۔ اس بچے کا نام ابو بکر تھا۔ اس کی مما پیار سے اس کو بکر کہتی تھی۔ بکر کا مطلب ہے صبح، اور ابو بکر سچ میں کسی خوبصورت صبح کی طرح بہت پیارا تھا۔ اس کا سفید رنگ گلابی گالوں اور ہونٹوں کو مزید نمایاں کرتا تھا۔ ویسے تو اس کو ہر پھل ہی بہت پسند تھا، مگر اسٹرابیریز کا تو جیسے وہ دیوانہ تھا۔ ابو بکر ایک گولو مولو سا پیارا سا بچہ تھا۔ اس کے گال اتنے نرم تھے کہ ان کو چھو کر لگتا تھا جیسے کسی ریشم کے کپڑے کو چھوا ہو۔ اس کی آنکھیں بڑی بڑی اور کالی کالی تھیں، جن کو وہ ہر خوشی کے وقت اور زیادہ کھول کر حیران ہوا کرتا تھا۔ معصوم نظر آنے والا یہ بچہ خود بھی ایک چلتی پھرتی اسٹرابیری ہی لگتا تھا۔
اور جیسے ہی اسٹرابیری کا موسم آتا بکر کی ضد بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ اسٹرابیریز کھٹی ہوتی ہیں اور ابو بکر کا گلا بہت جلدی خراب ہو جاتا تھا، اس لیے اس کی مما اس کو اسٹرابیریز دیتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ لیکن ابو بکر اتنا ضدی بچہ تھا کہ جب اس نے اسٹرابیری کھانی ہوتی تھی تو وہ رو دھو کے اپنی ضد منوا لیا کرتا تھا۔ ایک دن بکر کو تیز بخار تھا اور وہ مسلسل اسٹرابیریز کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ اس کی مما نے اس کو ڈانٹ کر سلا دیا اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ابو بکر سویا نہیں تھا بلکہ کمبل میں چھپ کر آہستہ آہستہ رونے لگا۔ اس کی مما اپنے کمرے میں سونے چلی گئیں اور ابو بکر رو رو کر دعائیں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ مجھے اسٹرابیریز کھانی ہے، مما مجھے اسٹرابیریز نہیں دے رہی، مجھے اسٹرابیریز کھانی ہے۔ اس کو روتے روتے آدھی رات ہو چکی تھی کہ اچانک اس کے کمرے میں روشنی ہوئی اور کسی نے بہت پیار سے بکر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بکر نے آنکھیں کھولیں تو ایک بوڑھی اماں جن کے چہرے پر بہت میٹھی مسکراہٹ تھی بہت پیار اور نرمی سے بکر کا ماتھا سہلا رہی تھیں۔ بکر نے چونک کر دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا اور ڈرتے ڈرتے بولا، آپ کون ہیں؟ مما کہاں ہے؟ میری مما کہاں ہے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اماں نے بکر سے کہا، میں آپ کی دعا ہوں، جو بچے دل سے دعا کرتے ہیں میں ان کے پاس آتی ہوں، میرے سے ڈرو نہیں، میں آپ کو جو کہو گے دوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے تھے؟ مجھے اسٹرابیریز کھانی تھی مگر میری مما نے منع کر دیا۔ ابو بکر نے اپنا بازو سے منہ صاف کرتے ہوئے کہا، ارے رکو، یہ رومال لو، کپڑے گندے نہیں کرتے۔ اماں نے ساتھ پڑے ہوئے میز پر سے رومال ابو بکر کو پکڑایا۔ دیکھو بیٹا، ماما ہمیشہ بچوں سے پیار کرتی ہیں، آپ کے بھلے کے لیے ہی روک رہی ہوں گی نا؟ بکر نے کہا، جی وہ کہتی ہیں اسٹرابیریز کھٹی ہیں اور میں نہیں کھا سکتا کیونکہ میرا گلا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ اماں ایک دم ہنس کر بولی، اچھا چلو ہم ایک ڈیل کرتے ہیں، آپ کو میں میٹھی اسٹرابیریز کھلاؤں گی مگر بدلے میں آپ کو کبھی اپنی مما سے ضد نہیں کرنی۔ پتہ ہے میں آپ کی مما کی دعاؤں کی وجہ ہی سے تو آئی ہوں پرستان سے۔ بکر نے حیران ہو کر بولا، آپ پری ہیں؟ پرستان میں تو پریاں رہتی ہیں نا؟ اماں نے بکر کا گال چوم کر کہا، ہاں بالکل، پریاں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو دنیا میں انسانوں کی مدد کرنے آتی ہیں۔ اب جیسے آپ اور آپ کی مما ایک دوسرے سے ناراض ہو اور پریشان تھے تو میں چیک کرنے آئی ہوں کہ آخر مسئلہ کیا ہے، اور آپ کی اور مما کی صلح بھی کروا کر جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مما سے معافی مانگو اور ان کا خیال رکھو، بدلے میں آپ کے لیے اسٹرابیریز لے کر آؤں گی۔ ہے، بکر نے عادت کے مطابق خوشی سے آنکھیں پھاڑ کر چیخ ماری اور بستر سے چھلانگ لگا دی، ارے رکو بیٹا، ابھی نہیں جانا، مما سو رہی ہیں ابھی، اور صبح آپ اسکول جاؤ گے، میں کچھ دن دیکھوں گی، اگر آپ اچھے بچے بنے تو میں آپ کو میٹھی اسٹرابیریز گفٹ کروں گی۔ ابو بکر پری اماں سے وعدہ کر کے سو گیا۔ اگلی صبح بکر ماما کے اٹھنے سے پہلے ہی سو کر اٹھا اور جلدی سے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر برتن رکھنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ماما بال باندھتے ہوئے ابو بکر کے کمرے میں گئیں۔ وہ کمبل اٹھا کر حیران ہو گئیں، بکر بستر پر نہیں تھا۔ ماما جیسے ہی باہر جانے کے لیے مڑی ایک دم حیران رہ گئیں، بکر تو تیار ہو کر کھڑا ہوا تھا۔ ماما کو دیکھتے ہی بکر ماما کے گلے لگ گیا اور معافی مانگی۔ ماما حیران ہو کر سوچنے لگی، یہ راتوں رات ابو بکر پہ کیسا جادو ہو گیا، صبح اتنا اچھا بچہ بن کے اٹھے۔ ماما نے ناشتہ کروا کر ابو بکر کو اسکول بھیج دیا اور بہت خوش ہوئیں کہ میرے بیٹے نے خود ہی معافی مانگ لی ہے۔ پری کو گئے 3 دن گزر گئے تھے اور ابو بکر بہت بے صبری سے اپنے تحفے کا انتظار کر رہا تھا اور ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ اپنی ماما کو بالکل تنگ نہ کرے۔ ماما یہ بچہ تو بہت اچھا بچہ بن گیا ہے، اب آپ اس کو تحفہ کب دیں گی؟ شمائلہ پری نے اماں پری سے پوچھا جو جادوئی دیوار سے بکر کو دیکھ رہی تھی۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو شمائلہ، مگر میں ابھی جمعے کا انتظار کر رہی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میں اپنا تحفہ رات کو دیتی ہوں اور اگر بچہ دیر سے سوئے تو صبح اٹھنے میں تنگ کرتا ہے، اور میرا اصول ہے جہاں بچے نے ایک دفعہ بھی اپنی مما کو تنگ کیا پھر چاہے وہ ساری زندگی کوشش کرے میں دوبارہ اس کو نظر نہیں آتی۔ شمائلہ کھڑکی میں سے ان بچوں کو دیکھ رہی تھی جو پرستان کے باغ میں کھیل رہے تھے۔ پرستان کے سب باغ بہت خوبصورت اور جادوئی تھے۔ پری اماں نے ایک دم اپنی جادوئی چھڑی دیوار میں ماری اور اسٹرابیری فیور باغ کو دیکھنے لگیں۔ اماں کے نیلے بڑے سے گاؤن پر سلور رنگ کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اماں نے چھڑی گھمائی اور ان کا ایک دم بدل گیا۔ اب اس نیلی فراک کی بجائے اماں نے لال فراک پہنا ہوا تھا جس پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے کالے رنگ کے ستارے اور نگ لگے ہوئے تھے، ساتھ ہی اماں کی جادوئی ٹوپی سبز ہو گئی۔ شمائلہ نے ایک دم اماں کو دیکھا اور بولی، اچھا تو اب سمجھ آیا
کیا آپ آج رات ابو بکر کو کیا تحفہ دینے والی ہیں؟ آپ اس کو پرستان لائیں گی؟ پر وہ یہاں سے واپس کیسے جائے گا؟ اگر راستے میں کسی برے پرے یا پری نے اس کو پکڑ لیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی مما سے دور ہو جائے گا۔ اماں زور سے ہنسی اور شمائلہ کی نیلی آنکھوں میں بکر کے لیے فکر دیکھ کر بولی، تم پریشان مت ہو، میں اس راستے سے تھوڑی نہ لاؤں گی اس پیارے بچے کو۔ شمائلہ نے اپنے سنہری بالوں کی لٹوں کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے بہت حیرانگی سے کہا، تو پھر کیسے لائیں گی؟ اماں نے بولا، اب یہ تو سرپرائز ہے نا۔ رات کو بکر جلدی سے بستر میں لیٹ کر پری اماں کا انتظار کرتا رہا اور روز کی طرح انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں روشنی ہوئی اور ابو بکر کے سر کے اوپر کسی نے بہت پیار سے ہاتھ پھیر کر اس کے بال پیچھے کیے۔ بکر اس ہاتھ کو پہچانتا تھا، اس لیے اس مرتبہ ڈرنے کی بجائے خوشی سے اچھل کر اٹھ کر بیٹھ گیا اور چیخ کر بولا، اماں آپ آ گئی، پتہ ہے میں روز آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اب اس کی گول آنکھیں ادھر ادھر گھوم کر کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اس کے نیچے بھی کچھ ڈھونڈنے کے انداز میں دیکھا اور ایک دم مایوس سا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، اماں پری نے کہا، تمہارا تحفہ اتنا چھوٹا نہیں کہ تکیے کے نیچے آ سکے، تو چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر چلیں گے۔ پر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بکر نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو سرپرائز ہے، بس جلدی جلدی کرو، مجھے فجر کی اذان کے ساتھ ہی واپس جانا ہوتا ہے۔ پر فجر میں تو ابھی بہت زیادہ وقت ہے، بکر نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر کبھی دیر ہو جائے تو وہاں انسان ہمیشہ کے لیے قید ہو سکتا ہے۔ بکر جلدی سے اپنی الماری کی طرف بھاگا تیار ہونے کے لیے۔ ارے رکو، کہاں جا رہے ہو بھالو؟ اماں نے بکر کا ہاتھ کھینچا اور اپنی چھڑی اس کے سر پر لگائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بکر کے کپڑے ایک لال چوگے کی شکل میں آ گئے، جس پر اماں پری کے فراق کی طرح کالے ستارے لگے ہوئے تھے اور اس کے سر پر سبز رنگ کا تاج آ چکا تھا، پاؤں میں نرم بالکل روئی جیسے جوتے جن کا رنگ سبز تھا۔ اب ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اماں نے بکر کے کمرے کے شیشے کے دروازے والی براؤن الماری پر چھڑی ماری اور وہ ایک دم دروازے کی طرح کھل گئی۔ اب پری نے بکر سے کہا، میں جا رہی ہوں، آپ نے فجر کی اذان سے پہلے پہلے واپس آ جانا ہے، اور ایک جادوئی گھڑی اس کے گلے میں ڈال دی۔ یہ گھڑی کسی لاکٹ کی چین کی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ جیسے ہی الارم بجائے آپ فوراً واپس آ جانا، ایک لمحے کی بھی دیر مت کرنا، کیونکہ فجر کے وقت تمام پریاں اور پرے باغات کی سیر کرتے ہیں، اور اگر کسی کی نظر غلطی سے بھی تم پر پڑ گئی تو تم پرستان میں قید ہو جاؤ گے اور کبھی بھی اپنی مما سے نہیں مل سکو گے۔ اب پری اماں نے جادو کی ایک چھوٹی سی سیڑھی بنائی اور بکر اس سیڑھی پر چڑھ کر شیشے کے اندر چلا گیا۔ اندر پہنچ کر بکر نے دیکھا یہ ایک باغ تھا جس کی گھاس ہلکے سبز رنگ کی اور کسی عمدہ قالین کی طرح بالکل ہموار اور روئی جیسی نرم تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر دیکھا تو آگے کی دنیا اتنی حسین تھی، بالکل ایسی جیسی بکر کے خیالوں میں تھی، بلکہ خیالوں کی دنیا سے بھی زیادہ حسین۔ دور سے ہی بہت ساری مشینیں کام کرتی نظر آ رہی تھیں۔ ابو بکر بھاگتا ہوا آگے گیا تو حیران رہ گیا، اسٹرابیری کے اتنے بڑے بڑے پودے تھے اور سب اسٹرابیری سے بھرے ہوئے تھے۔ اسٹرابیریز درخت پر نہیں اگتیں، بلکہ اس کا پودا زمین یا بیل کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں تمام پودے 1 فٹ کے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک سائز کے پودے زمین پر پینٹ کر دیے گئے ہیں۔ سب اسٹرابیریز انتہائی سرخ تھیں اور ابو بکر کے کپڑوں کی طرح ان پر کالے ڈاٹس تھے، سر پر سبز رنگ کے پتوں کے تاج تھے۔ اسٹرابیری موٹی موٹی اور چمکتی ہوئی تھیں، وہاں ہر کام خود بخود ہو رہا تھا۔ ابو بکر نے اسٹرابیریز توڑ کر کھانے کا سوچا تو ایک اسٹرابیری کی شکل کی کٹوری سامنے آ کر ہوا میں رک گئی۔ بکر نے کٹوری میں اسٹرابیریز ڈالیں اور مزے لے لے کر کھانے لگا۔ ان کا ذائقہ انتہائی اچھا تھا اور یہ بہت زیادہ میٹھی تھیں۔ بکر نے پہلے کبھی بھی اتنی زیادہ مزیدار اسٹرابیریز نہیں کھائی تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ جتنی مرضی کھا لو پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ بکر نے جی بھر کر اسٹرابیریز کھانے کے بعد آگے چلنا شروع کیا۔ وہ اب ایک سرنگ کے پاس پہنچ چکا تھا جو اندر اور باہر دونوں طرف سے سرخ اور باریک اینٹوں کی تھی۔ اس کے ارد گرد بھی گھاس تھی اور اس کے اوپر اسٹرابیریز کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ اس سرنگ کے اندر جانے کا راستہ گول سا تھا اور اندر سے بھی یہ بہت بڑی تھی۔ سرنگ کے اندر داخل ہوتے ساتھ ہی ابو بکر خوش ہوا اور اس کی آنکھیں خوشی سے کھل گئیں۔ سامنے ہی 3 موٹے موٹے بالکل روئی کی طرح سفید اور نرم خرگوش کھیل رہے تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بالکل گول تھیں اور کانوں کے اندر کی جلد اور ناک گلابی رنگ کی تھی۔
خرگوش ایک دم کھیلتے کھیلتے رک گئے اور پھر بھاگ کر ایک سوراخ کے اندر گھس گئے جو انہوں نے زیر زمین اپنے رہنے کے لیے کھودا ہوا تھا۔ ادھر کوئی بھی چیز بلا وجہ نہیں تھی، سب کا کچھ نہ کچھ مقصد اور کام تھا۔ سرنگ سے باہر آ کر ابو بکر کو مشینیں نظر آئیں، پر ان کو چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب بکر ہر مشین کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا کہ اتنے میں کچھ گائیں چلتی ہوئی آئیں۔ ان کا رنگ اور ڈیزائن بالکل ایک جیسا تھا، سفید رنگ پر کالے ایک ہی سائز کے گول دائرے بنے ہوئے تھے۔ گائیں خوب پلی ہوئی موٹی موٹی تھیں، ان کے بھی کان اور ناک گلابی تھے اور وہ موٹا ہونے کی وجہ سے جھوم جھوم کر چل رہی تھیں۔ چلتے چلتے یہ ایک مشین کے پاس آ کر رک گئیں جس کے پاس ایک بڑی بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ ایک ایک گائے باری باری بالٹی کے اندر دودھ لے کر چلی جاتی اور دودھ دیتے ساتھ ہی وہ پتلی ہو جاتی اور دوبارہ اسٹرابیریز کے پودوں کے پاس پہنچ کر اسٹرابیریز کھانے لگتی۔ جیسے جیسے یہ گائیں اسٹرابیریز کے پودے کھاتی رہتی ویسے ویسے ہی پھول جاتی۔ ابو بکر جس مشین کے پاس کھڑا تھا دراصل یہ ایک بہت بڑا گرائنڈر کا جگ تھا۔ ایک ٹرالی میں بہت ساری اسٹرابیریز آئیں اور خود بخود جگ میں گرتی گئیں۔ اب ایک بڑے سے چمچ نے پاس رکھی لال بالٹی سے منہ نکال کر دیکھا اور جلدی سے اپنے اندر چینی بھر کر جگ میں ڈال دی۔ جگ چل پڑا اور ابو بکر کے سامنے ایک گلاس آ کر ہوا میں رکا۔ جیسے ہی ابو بکر نے گلاس پکڑا جگ میں سے ایک گول پیالہ نکلا اور اس کے گلاس میں اسٹرابیریز کا ملک شیک بھر گیا۔ اب تو بکر نے خوب دل بھر کر ملک شیک پیا۔ اس کا رنگ ہلکا گلابی تھا اور خوشبو انتہائی زیادہ تھی۔ ٹھنڈا ٹھنڈا ملک شیک پیتے ہی بکر کو اپنے اندر خوب طاقت محسوس ہوئی۔ اب تو وہ مزے سے بھاگ کر اگلی مشین کو دیکھ رہا تھا جس میں دودھ کے اوپر سے ملائی اتار کر ڈالی گئی تھی۔ مشین کے نیچے کچھ لکڑیاں اکٹھی ہو کر لیٹ گئیں اور آگ چل گئی۔ کچھ دیر پکنے کے بعد گھی تیار تھا۔ اب دوسری مشین میں مکھن ڈال کر کریم بنائی جا رہی تھی۔ یہ سب کام سرخ بالٹیاں کر رہی تھیں، چیزوں کو وقت پر مشینوں تک پہنچانا اور پھر اگلی جگہ لے جا کر سب کام بالکل صحیح وقت پر کرنا۔ اب مکھن ایک بہت بڑے ہینڈ مکسر کے باؤل میں ڈالا گیا۔ ایک مشین بسکٹ بنا رہی تھی، وہاں سے چند بسکٹ کے پیکٹ چوپر میں پس کر آئے اور ایک بڑے سے باؤل میں پھیل گئے۔ پھر کچھ کریم اس میں ڈالی گئی اور آخر میں اسٹرابیریز کٹ کر اس میں پھیل گئیں۔ ایسی 4-5 لیئرز باری باری لگیں اور مزیدار اسٹرابیریز ڈیلائٹ تیار تھا۔ بکر اس کو کھانے میں مگن تھا۔ کہیں جوس، کہیں کسٹرڈ، کہیں کینڈیز، کہیں ملک شیک، ہر چیز ہر طرف اسٹرابیریز کی بنی ہوئی تھی جن کو کھا کھا کر بکر کا جی نہ بھرتا تھا۔ اب ایک جگہ ابو بکر کو جھولے نظر آئے۔ یہ باغ بالکل علیحدہ سے بنا ہوا تھا، اس میں ہر طرف جھولے اور کھیلوں کا سامان تھا۔ ابو بکر ایک پینگ پر بیٹھ کر جھولتا رہا۔ کتنے میں الارم کی آواز آئی۔ پری اماں کا دیا ہوا وقت پورا ہو چکا تھا اور بکر تھک کر پینگ جھولتے جھولتے سو چکا تھا۔ وہ تو بالکل بھول ہی گیا کہ پری اماں نے اس کو کیا کہا تھا۔ پینگ بکر کے سوتے ساتھ ہی نرم گدا بن چکی تھی اور وہ ہر بات سے بے خبر گہری نیند سو رہا تھا۔ اماں 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 جلدی اٹھیں۔ شمائلہ نے جلدی جلدی اماں پری کو اٹھایا۔ آپ کا دوست بچہ وہ پھنس گیا ہے۔ مگر میں تو اس کو الارم والی گھڑی دیکھ کر آئی تھی۔ اماں پری نے شمائلہ کی آواز پر گھبرا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مگر وہ سو چکا ہے اور وہ دیکھیں۔ شمائلہ نے جادو کی دیوار سے دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ باغ کا دروازہ کھل چکا تھا اور وہاں چھوٹے پرے اور پریاں ناشتہ کرنے پہنچ چکے تھے۔ اماں جلدی سے اٹھیں اور باغ کی طرف بھاگی، مگر وہ پہنچتی اس سے پہلے بکر کی آنکھ شور کی آواز سے کھل گئی۔ اب جو اس نے دیکھا تو اس کے ارد گرد پریوں اور پروں کا ہجوم تھا جو اس کو دیکھ کر حیران کھڑے تھے۔ اتنے میں ان کو پیچھے ہٹاتی اماں پری پہنچ چکی تھیں۔ انہوں نے بہت مشکل سے بچوں کو پیچھے کر کے ابو بکر کو اٹھایا اور اپنی چادر میں چھپا کر بھاگ نکلی۔ اب پورے پرستان میں کسی انسان کی موجودگی کی خبر پھیل چکی تھی۔ شاہی پہرے دار اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ ابو بکر کو بچانے کے لیے پری اماں مسلسل بھاگ رہی تھیں۔ جب وہ جادو کے دروازے کے قریب پہنچی تو وہ بند ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ابو بکر کو بہت مشکل سے اس دروازے سے بھیج کر پری اماں نے سکون کا سانس لیا، مگر شاہی پہرے دار یہ جان کر اور دیکھ کر کہ انسانوں کے بچے کو پری اماں یہاں لائی ہیں، پری اماں کو انسانوں کی دنیا میں جانے سے منع کر دیا گیا، مگر وہ خوش تھیں کہ اس پیارے سے بچے کی جان بچانے میں کامیاب ہو گئیں۔ ابو بکر جیسے ہی کمرے میں آیا، ماما اس کو دیکھنے کے لیے آ گئیں۔ بکر نے ان کے گلے لگ کر شکر کیا کہ وہ اپنی ماما کے پاس ہے۔ یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ اتنا پیارا اسٹرابیری والا سوٹ دیکھ کر ماما حیران ہو کر بولی۔ یہ بکر نے سوچ کر بولا، یہ میرے دوست نے دیا تھا اور میں دکھانا بھول گیا۔ یہ تم یہاں شیشے کے پاس کیا کر رہے تھے؟ ماما حیران ہو کے پوچھ رہی تھی۔ ماما میں سوٹ پہن کر دیکھ رہا تھا، ابھی تو بتایا ہے نا۔ اب ابو بکر بہت خوش ہوا۔ وہ سوٹ جادو کا تھا، جب بھی وہ اس کو پہنتا جادو کا دروازہ کھل جاتا، مگر ابو بکر اب خیال رکھتا
کہ جلدی واپس آ جایا کرے۔ اماں پری اس کو دیوار سے دیکھ کر خوش ہوتی رہتی، مگر یہ دروازہ سال کے صرف 2 مہینے کھلتا جب سٹرابیری کا سیزن آتا، اور باقی سال ابو بکر اس جگہ کی یاد اور انتظار میں گزار دیتا۔ اب وہ اپنی ماما کا بہت خیال رکھتا تھا، کیونکہ اس کو پری اماں سے کیا گیا وعدہ یاد تھا کہ جس دن اس نے ماما سے بدتمیزی کی اس کی جادوئی دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس راز کا ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چل سکا۔ وہ خوش تو بہت تھا، پر اماں پری کو بہت یاد کرتا تھا۔ ایک صبح وہ اٹھا اور دیکھا کہ اس کا سٹرابیری والا سوٹ غائب تھا۔ اس نے بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ اسی رات اس کو یاد آیا کہ اماں پری نے بتایا تھا کسی بھی پری کا دیا ہوا تحفہ اس پری کے مرتے ساتھ ہی غائب ہو جاتا ہے۔ ابو بکر بہت رویا کہ اس کی اماں پری اب دنیا میں نہیں رہی تھی اور اس کو پورا سال پتہ نہ چلا، مگر اب وہ بڑا اور بہادر ہو گیا تھا، اس لیے جلد ہی اپنے دکھ پر قابو پا گیا اور ہمیشہ اماں پری کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اماں پری اب اس کو اکثر چاند میں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ بتایا کرتی تھی مجھے چاند پر رہنے کا بہت شوق ہے، کبھی میں گم جاؤں تو مجھے چاند میں ڈھونڈ لینا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بہت عقل مند اور انصاف پسند تھا۔ اسے اپنی رعایا سے بہت پیار تھا، مگر وہ لالچی اور دھوکے باز لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے ایک نوکر کے ساتھ تاش کھیل رہا تھا کہ ایک دیہاتی ایک بہت بڑا کدو لے کر محل میں آیا۔ بادشاہ نے اتنا بڑا کدو دیکھ کر حیران ہو کر پوچھا کسان نے بادشاہ کو بڑے ادب سے سلام کیا۔ بادشاہ نے پوچھا اتنا بڑا کدو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ حضور یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، باورچی سے کہیے اس کے بیج نکال کر باہر نہ پھینکے، اپنے پاس ہی رکھ لے، آدھی تو میں اگلے سال کی فصل کے لیے لے جاؤں گا اور آدھے آپ اپنے دوستوں میں بانٹ دینا۔ بہت بہت شکریہ میرے دوست، بادشاہ نے کدو لیتے ہوئے کہا۔ جاؤ باورچی خانے میں جا کر کھانا کھا لو۔ دیہاتی چلا گیا تو بادشاہ نوکر سے کہنے لگا یہ شخص اتنی دور سے میرے لیے کدو لایا ہے، اسے میرا کتنا خیال ہے، اب بتاؤ میں اسے کیا دوں؟ نوکر بولا حضور پہلے اس دیہاتی کا امتحان تو لے لیجئے، کہیں اس نے آپ کے ساتھ کوئی چال تو نہیں چلی، پھر انعام دینے کی سوچئے۔ بادشاہ نے دیہاتی کو بلا بھیجا اور اس سے پوچھا تم اس کدو کے بدلے کیا انعام لینا پسند کرو گے؟ حضور میں آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے اس کدو کے بیج دے دینا، بس یہی میرا انعام ہوگا۔ بادشاہ نے دیہاتی کو ایک بہت خوبصورت گھوڑا دیا۔ دیہاتی نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دیہاتی کے پڑوس میں گاؤں کا چودھری رہتا تھا، وہ بہت لالچی تھا۔ اس نے دیہاتی کی کہانی سنی تو اپنے دل میں کہنے لگا میں بادشاہ کو اپنے سب سے اچھا گھوڑا دے دوں گا، پھر وہ مجھے بہت بڑا انعام دے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ دوسرے دن چودھری گھوڑا لے کر بادشاہ کے محل میں گیا۔ بادشاہ اسی نوکر کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا۔ چودھری نے سلام کیا اور بادشاہ نے پوچھا کہو بھئی کیسے آنا ہوا؟ چودھری بولا حضور میں اپنا خوبصورت گھوڑا آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں۔ جاؤ اسے استبل میں باندھ دو، میں کھانے سے فارغ ہو کر اسے دیکھوں گا۔ چودھری گھوڑا لے کر استبل کی طرف گیا تو بادشاہ نے نوکر سے کہا یہ بیچارہ میرے لیے گھوڑا لایا ہے، معلوم ہوتا ہے اسے مجھ سے بہت محبت ہے، بتاؤ میں اس کو کیا تحفہ دوں؟ نوکر بولا حضور پہلے اس کا امتحان لے لیجئے، کہیں آپ کے پاس آ کر کوئی چال تو نہیں چل رہا۔ کھانا کھا کر بادشاہ استبل میں گیا اور گھوڑا دیکھ کر چودھری سے کہنے لگا یہ گھوڑا سچ مچ بہت خوبصورت ہے، میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت گھوڑا نہیں دیکھا، بتاؤ اس کے بدلے تمہیں کیا انعام دوں؟ حضور اگر آپ مجھے کوئی جاگیر دے دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ چودھری نے کہا میں تمہیں اس سے بھی اچھا تحفہ دوں گا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے باورچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کدو کے بیج کہاں ہیں؟ حضور تمام بیج میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ باورچی نے کہا بہت خوب، جاؤ ان بیجوں کے 2 حصے کرو، ایک حصہ چودھری صاحب کو دے دو اور ایک حصہ ہمارے دیہاتی دوست کو دے دو۔ اور اس طرح لالچی چودھری کو اتنے خوبصورت گھوڑے کے بدلے کدو کے بیج ملے۔ کسی پہاڑ پر ایک دیو رہتا تھا، وہ بہت نیک تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ وہ جب شہر کی طرف آتا تو کوئی نہ کوئی بھیس بدل لیتا تھا۔ ایک دن وہ شکاری کے بھیس میں گھوڑے پر سوار جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک آدمی کو دیکھا جو لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ دیو نے پوچھا بھائی ان لکڑیوں کا کیا کرو گے؟ آدھی تو بیچ دوں گا اور گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاؤں گا اور آدھی جلانے کے لیے گھر لے جاؤں گا، آدمی نے جواب دیا۔ دیو نے اپنے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا
तुम ये घोड़ा ले लो और इसे सौदागर के हाथ बेच आओ, लेकिन इससे 50 रुपये से 1 रुपया कम न लेना। वो तुम्हें कम पैसे देने की कोशिश करेगा। वो बहुत कमीना और लालची है, उसकी बातों में हरगिज़ ना आना। उस आदमी ने देव का शुक्रिया अदा किया और घोड़े पर चढ़कर सौदागर के पास गया। सौदागर को घोड़ा बहुत पसंद आया, लेकिन उसने उस आदमी को घोड़े की कीमत कम करने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। सौदागर ने 50 रुपये देकर घोड़ा ले लिया। 50 रुपये में भी ये घोड़ा सस्ता था। लालची सौदागर ने सोचा कि ये घोड़ा किसी किसान के हाथ दुगनी कीमत में फ़रोख्त कर देगा। इसने घोड़े को अपने अस्तबल में बांधा और गाहक की तलाश में निकल खड़ा हुआ। जल्द ही उसे एक भोला भाला किसान मिल गया। सौदागर ने उसे 100 रुपये में घोड़ा खरीदने पर राज़ी कर लिया, लेकिन जब वो किसान को घोड़ा दिखाने के लिए अस्तबल में आया तो घोड़ा गायब था। वो समझ गया कि ये देव की शरारत है। उसे देव पर बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने की सोची। उधर देव ने सौदागर को और तंग करने का तरीका सोचा। वो अब एक मजदूर के भेष में उसके घर आया और कहने लगा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं, मुझे कुछ काम दो। सौदागर ने कहा, इन लकड़ियों को आरी से काट कर छोटी छोटी करो, मुझे इस काम के कितने पैसे मिलेंगे? देव ने पूछा, तुम इनमें से जितनी लकड़ियाँ साथ लेकर जा सकते हो ले जाना। देव ने सारी लकड़ियाँ चंद मिनटों में काट कर रख दी। उसके बाद उसने सौदागर के मकान के दरवाजे, छतें और लकड़ी की हर चीज़ काट डाली और फिर इस सारे ढेर को अपनी कमर पर लाद कर गायब हो गया। देव ने अपनी आवाज़ बदली थी, इसलिए सौदागर उसको पहचान नहीं सका, वरना सौदागर देव को अच्छी तरह जानता था। ये इन दिनों की बात है जब लोमड़ी और खरगोश बहुत गहरे दोस्त थे। उस ज़माने में खरगोश के कान छोटे और दुम लंबी होती थी। एक दिन इन दोनों ने मछली के शिकार का इरादा किया, लेकिन उनके पास मछली पकड़ने का जाल ना था। लोमड़ी ने कहा, मियाँ खरगोश, तुम्हारी लंबी दुम आखिर किस काम आएगी? चलो इससे मछलियाँ पकड़ते हैं। दोनों दरिया पर गए। खरगोश किनारे पर इस तरह बैठा कि उसकी दुम दरिया के अंदर थी। अब वो इस बात का इंतज़ार करने लगा कि जूं ही कोई मछली इसकी दुम को पकड़े वो उसे बाहर घसीट ले। चालाक लोमड़ी किनारे से ज़रा हटकर आराम से बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद खरगोश को ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसकी दुम पकड़ ली है। उसने लोमड़ी से कहा, बे लोमड़ी, एक बहुत बड़ी मछली मेरी दुम से लिपट गई है। लोमड़ी दौड़ी दौड़ी आई, दरिया में झांका और बोली, ये तो बहुत बड़ा कछुआ है, कहीं ये तुम्हें दरिया में ना घसीट ले। हाय हाय, मुझे सहारा दो, मुझे पकड़ो, नहीं तो मैं दरिया में गिर पड़ूंगा। खरगोश चीखा। लोमड़ी ने झट खरगोश के दोनों कान पकड़ लिए और घसीटने लगी। उधर कछुआ अपनी पूरी कुव्वत से खरगोश की दुम घसीट रहा था और इधर लोमड़ी इसके कान पकड़े उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आखिर लोमड़ी ने खरगोश को पानी से बाहर निकाल लिया, मगर ये क्या हुआ? खरगोश के कान खींचने से बहुत लंबे हो गए थे और उधर कछुआ उसकी दुम को आधा काट कर ले गया था। बस उस दिन से खरगोश के कान लंबे और दुम छोटी होगी, लेकिन इससे खरगोश को एक फ़ायदा हुआ, वो अपने लंबे लंबे कानों से हल्की हल्की आहट भी सुन लेता है और दुम छोटी होने की वजह से लोमड़ी से तेज दौड़ सकता है। इसलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्यारे बच्चों, ये कहानी 3 शरारती बंदरों की है। ये एक फ़नी स्टोरी है जो सुनकर आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक घना जंगल था। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, पर उस जंगल की ख़ास बात ये थी कि वहाँ सब जानवरों को जंगल के मुख्तलिफ हिस्से दिए गए थे, ताकि सब अपनी अपनी जगह पर महफूज रहें, वहीं खाएं, वहीं पिएं, वहीं जिएं और वहीं मर जाएं। इससे फ़ायदा होता था कि बहुत कम जानवर जंगली जानवरों का शिकार होते थे। उसी जंगल में एक बंदरों की बस्ती भी थी। ये दरख्तों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा हिस्सा था। यहाँ की खासियत ये थी कि तमाम दरख्त केलों के थे। सब बंदर बहुत सुकून और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे थे कि एक रात बहुत खौफनाक तूफ़ान आया और जाते जाते सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। पहाड़ों पर से बहुत बड़े बड़े पत्थर सिरक कर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों पर गिर गए और वहाँ के सब पेड़ पौधे ख़त्म हो गए। वहाँ सुबह जंगल वालों के लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। जैसे पौधे और दरख्त ख़त्म हुए, वैसे ही बहुत से जानवर ज़ख्मी और बहुत से जानवर मौत का शिकार हो गए। बंदरों की बस्ती में 6 बंदर और बंदरियां मारे गए। उनके 3 बच्चे थे। पहले तो वो बच्चे बहुत रोए, सिसके
پھر ایک بندریا نے ان کو پالنے کا ارادہ کیا۔ وہ تینوں بندر بہت شرارتی تھے۔ ایک ذرا پتلا اور لمبا تھا، اس کا نام لمبو رکھ دیا۔ دوسرا کالا اور درمیانے قد کا تھا، اس کا نام کالو تھا۔ اور رہا تیسرا تو وہ بہت ہی چھوٹے سے قد کا بندر تھا اور اس کی آنکھیں سنہری تھیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں لال رنگ کی لکیریں تھیں، جس کی وجہ سے سب اس کو لالو کہنے لگے۔ ان تینوں کی آپس میں بہت دوستی ہو گئی، پر کچھ ہی عرصے میں تمام بندر ان کی شرارتوں سے تنگ آ گئے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جنگل تباہ ہو گیا تھا اور درختوں کے گرنے سے تمام جانور بھوک سے پریشان رہنے لگے۔ تمام جنگل کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا اور بہت سے جانور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھوکے رہ رہ کر مرنے لگے۔ مرتے کیا نہ کرتے، آخر سب کو اپنی اپنی زندگیاں بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑی۔ آخر کئی دنوں کی محنت کے بعد بندروں کو ایک جنگل کا پتہ چلا جو ان کے جنگل سے بہت قریب تھا، پر اس جنگل میں بہت خطرناک جانور رہتے تھے۔ بندر وہاں پہنچ کر اپنی نئی دنیا بنانے میں کامیاب تو ہو گئے، پر ان کے سروں پر ہر وقت خطرہ منڈلاتا رہتا، کیونکہ جس جگہ کیلوں کے درخت تھے اس کے ساتھ ایک بہت بڑے غار میں بھیڑیے رہتے تھے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں بھیڑیا ایک خونخوار اور گوشت خور جانور ہے۔ اس کی خوراک کسی بھی جاندار کا گوشت ہو سکتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ تو جب بھی کوئی بندر کھانے کی غرض سے وہاں جاتا، بھیڑیے اس کا شکار کر لیتے، اور کرتے کرتے 15 بندر اور بندریاں بھیڑیوں کا شکار ہو گئے۔ اتنے بندر بندریاں تو جنگل میں طوفان آنے سے بھی نہیں مرے تھے جتنے بھیڑیوں نے کھا لیے۔ سب بندر اس معاملے میں بہت بے بس تھے کہ ایک دن سب سے بڑے بندر نے سب بندروں کو اکٹھا کیا اور کہا، ساتھیوں، میں نے بہت سوچ بچار کے بعد اس مسئلے کا ایک حل نکالا ہے۔ ایک دم خاموش محفل میں سرگوشیاں ہونے لگیں۔ کیا حل نکل سکتا ہے اس مسئلے کا؟ ایک دم بڑے بندر نے شور سن کر بولا، خاموش! سب ایک دم خاموش ہو گئے۔ بندر نے بولنا شروع کیا اور کہا، ایک ہوتا ہے اکیلا اور ایک 11۔ بتاؤ تو کون بڑا ہوا؟ سب نے حیران ہو کر بولا، 11۔ ایک بندر نے کہا، کیا آپ نے ہمیں یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے؟ اور ایک دم سب ہنس پڑے۔ بڑا بندر بھی ہنسنے لگا اور بولا، میں نے بھی اس مسئلے کا یہی سوچ کر حل نکالا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم ایک ایک کر کے کھانا کھانے جاتے ہیں اور شکار ہو جاتے ہیں تو کیوں نہ ہم اکٹھے ایک جماعت کی صورت نکلیں۔ جو بھی بندر بھیڑیے کے ہاتھ میں آئے، باقی سب مل کر بھیڑیے پر جھپٹ پڑیں اور بجائے خوف زدہ ہونے کے بھیڑیوں کو خوف زدہ کر دیں گے۔ ایک آدھ دفعہ شاید ہم ناکام بھی ہوں، مگر آہستہ آہستہ ہم سب اس کام میں ماہر ہو جائیں گے، اور پھر جنگل کا کوئی بھی جانور ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بات ختم ہوئی تو ایک دم سب بندروں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، جھپٹنا ہے، ڈرانا ہے۔ باقی سب کہتے، بھیڑیوں کو بھگانا ہے۔ اگلے دن بندروں نے منصوبے کے مطابق اکٹھے ہو کر کھانا لینے جانے کی تیاری کی اور درختوں پر لٹکتے ہنستے کھیلتے کیلوں کے درختوں کے پاس جا پہنچے۔ ابھی سب کھانے میں مگن ہی ہوئے تھے کہ ایک بندر کے زور سے چیخنے کی آواز آئی، آؤ 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 آؤ! اور سب بندر آواز کی سمت بھاگے۔ وہ سمجھے کہ بھیڑیوں نے حملہ کر دیا ہوگا۔ جب آگے گئے تو ایک بندر پریشان ڈرا سہما کھڑا تھا۔ بندروں کو دیکھ کر ایک دم بولا، کسی نے میری دم کھینچی تھی، بہت ہی زور سے۔ سب بندر اس پر برس پڑے، خوب برا بھلا کہا۔ کھا پی کر جب بندر واپس جانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو دور سے ایک بھیڑیا دوڑتا ہوا آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی بندر کو پکڑتا، سب بندر ایک دم اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو اتنا زخمی کر دیا کہ وہ اپنی دم دبا کر بھاگ نکلا۔ وہ بھیڑیا دراصل بھیڑیوں کا سردار تھا۔ اپنے سردار کی ایسی حالت دیکھی تو سب بھیڑیے جنگل چھوڑ کر چلے گئے، پر یہ سب ہوتا صرف لمبو، کالو اور لالو نے ہی دیکھا تھا کہ وہ بھیڑیا ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ سب بندر تو یہی سمجھے کہ اپنے غار میں چلا گیا ہوگا، مگر سارے بھیڑیے چلے جائیں گے یہ تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا۔ بہت عرصے سے ان کو کوئی شرارت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی کو بھی غار خالی ہونے کا نہیں بتائیں گے، اور اگلے دن جب سب بندر کھانے کے لیے نکلے تو لمبو چپ چاپ سے آگے نکل کر غار میں چھپ گیا۔
जब बंदर गार के पास से गुजरे तो लंबू ने हाथ निकालकर एक बंदर की दुम खींच दी। जी हाँ, ये वही बंदर था जिसकी पिछले दिन दुम खींची थी, और उस दिन भी लंबू ने ही ये काम किया था। उस बेचारे बंदर की फिर से वैसे ही चीख निकल गई, और सब बंदर फिर से ये देखकर भेड़ियों ने हमला कर दिया है उसकी तरफ भागे आए। जब देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, कोई भेड़िया भी नहीं था, तो चीख चीख क्यों मारी, ये सोचकर सब बंदरों ने मिलकर उस बेचारे की खूब धुलाई की। अब तो जनाब ये रोज़ का मामूल बन गया। कभी वो तीनों किसी की दुम खींचते और कभी किसी का कान, कभी तो भेड़िए की आवाज़ निकाल कर सबको डराकर भगा देते, और खुद खूब मराम से केले खाते। जब सब बंदर जाते वो ढेर सारे केले खुद ही अकेले ही खा जाते। जब ये हरकतें बहुत ज़्यादा हो गई तो बंदरों को शक होने लगा कि कहीं ये बंदरों में से तो किसी के काम नहीं है, सबको बेवकूफ़ बना रहा हो सकता है कोई। अब तक कोई भी सबूत नहीं मिल सका था उनके खिलाफ, पर बंदर बहुत तंग आ गए थे और मिलकर फैसला किया कि जिस दिन ये तीनों रंगे हाथों पकड़े गए उस दिन इनकी खूब धुलाई करेंगे। सब मिलकर उन तीनों पर कड़ी नज़र रखने लगे कि उन तीनों को शरारत का मौका ही ना मिलता। अब तो उनका उठना बैठना मुश्किल हो चुका था, और वो वैसे भी इन शरारतों से बोर हो चुके थे। बहुत दफ़ा दुमें खींच लीं, आवाज़ें निकाल लीं। एक रात तीनों खुले आसमान के नीचे ठंडी ठंडी घास के ऊपर लेटे सितारों को देख रहे थे कि कालू बोला, भला ऐसी बोर जिंदगी का क्या फायदा। लालू बोला, अरे भाई, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं कुछ नया सोचता हूँ। लंबू एकदम उठ के बैठ गया और बोला, यार मैंने तो सुना है यहाँ करीब में इंसानों की एक बस्ती है। हाँ याद आया, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चे देखे थे, उनके करीब में जो नदी है वहाँ पानी लेने आए थे। कालू ने बोला। लालू एकदम अपनी लंबी दुम को कंघी करते हुए बोला, यार क्यों ना उस बस्ती में जाकर देखा जाए कि इंसान कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं और क्या खाते हैं। कालू बोला, अरे तू पागल तो नहीं हो गया ना, इंसान बहुत खतरनाक होते हैं। और याद है अम्मा ने हमें एक दफ़ा बताया था कि उनकी सहेली की बेटी को इंसान पकड़ कर ले गए थे और फिर उसका कुछ पता नहीं चला था, कहाँ गई कहाँ आई। लंबू जुमाई लेते हुए वापस लेटकर नीले आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं तो सुबह भी वहाँ नदी के पास जाने का सोच रहा हूँ। तुम लोग भी तैयार रहना, क्योंकि यहाँ तो सब बंदर इस इंतज़ार में हैं कि हम शरारत करते पकड़े जाएं और हमारी धुलाई करके अपने अपने बदले उतार लें। चलो देखते हैं, सुबह तो होने दो। लालू बोला, और फिर तीनों सो गए। अगली सुबह कुछ खाए पिए बगैर तीनों नदी के पार चल दिए। इंसानों की बस्ती और जंगल के दरमियान खेत और एक कच्ची सड़क थी। खेत देखकर लालू एकदम खुश हुआ और उछलकर बोला, ये तो मेरे मतलब की जगह है, मैं अपनी पहली कार्रवाई यहीं छुप कर करूँगा साथियों, और खेतों में छुपते छुपाते वापस जंगल के अंदर घुस जाऊँगा। अरे वाह, कालू बोला, मुझे एक काली मशीन नज़र आई है जिससे बहुत सारे इंसान गंदम साफ कर रहे हैं। मैं इसके पीछे छुपकर लोगों को डराऊंगा। और रहा लंबू तो वो बोला, बस तय पाया दोस्तों, शरारत तुम्हारी और खाना ढूंढने की बारी आज मेरी है। पर ये सब काम हम तीनों मिलकर करेंगे ताकि इकट्ठे भागने में आसानी हो। ये कहकर तीनों अपना अपना काम शुरू करने लगे। उन तीनों को उनकी माँ बंदरिया ने बहुत दफ़ा समझाया कि किसी को तंग ना करना, नकलें ना उतारना और बहुत ज़्यादा शरारतें करना बुरी बात है, पर वो एक कान से सुनते और दूसरे से निकाल देते। अब जनाब तीनों ने अपना अपना शिकार ढूंढ लिया और सोचने लगे कि कैसे इन्हें मज़ा चखाएं। लालू के पास वाले खेत में एक किसान गाजन उतारने की गर्ज से घुसा और एकदम उसकी चीख की आवाज़ आई और सारा इलाका गूंज उठा। करीब काम करते सारे लोग वहाँ जा पहुँचे। जब वो करीब गए तो सबकी हंसी निकल गई। किसान की धोती गायब थी और वो बेचारा नंगा छुपा गांव वालों के सामने अपनी इज्जत बचा रहा था। खेतों में बेचारा दबक के बैठा हुआ था। लालू ने किसी किसान के पीछे आकर उसकी धोती एकदम खींची और इससे पहले किसान उसको देख पाता वो जंगल के करीब वाले खेत में जा घुसा, जहां उसके बाकी सारे साथी हंसते हंसते लोट-पोट हो रहे थे। इस सब में काफ़ी वक्त लगा कि तीनों को बहुत ज़ोरों की भूख लगी। अब आज के खाने का इंतज़ाम करना लंबू की जिम्मेदारी थी। उसने एक फल बेचने वाले पर सुबह से नज़र रखी हुई थी। अब तीनों सड़क के करीब गए और मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल निकाल कर फलों वाले को डराने लगे। कभी वो इधर देखता बेचारा, कभी उधर देखता।
मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ों से बेचारा परेशान होता रहा। जब अच्छा खासा उसको डरा चुके तो लंबू जो धोती उठाई थी उसमें छुप कर आया और केले वालों के सामने आ गया एकदम। एक केला उठाकर भागा, फल वाला उसके पीछे भागा और रेहड़ी खाली देखते ही कालू और लालू ने उसके तमाम केले उठाए और जंगल की सिमत भाग निकले। लंबू भी उनके पीछे पीछे भाग आया। अब जो फले वाले ने बेचारे ने वापस आकर देखा तो सबके सब केले गायब थे। एक केले को बचाने की खातिर सारे केलों से बेचारा हाथ धो बैठा, अपना सर पीट कर रह गया। उधर बंदर जश्न मनाने में लगे हुए थे। उन तीनों ने तमाम बंदरों की जानों को खतरे में डाल रखा था, क्योंकि अगर इंसान उनको पकड़ने के लिए इस तरफ आते तो सभी बंदर मारे जाते। पर वो इतने ढीठ हो चुके थे कि उनको किसी का कोई एहसास नहीं था। अब वो दिन में इंसानों को तंग करते और रात को जानवरों को। अगली रोज़ फिर सुबह सुबह नदी के पार इंसानों की बस्ती में जा पहुँचे और लगे सबको तंग करने। किसी का कान मरोड़ देते, किसी को कंकरियाँ मारते, किसी की चीज़ उठाकर भाग जाते। अब इस खेत के करीब कोई भी ना जाता था और सब समझने लगे कि कोई भूत है उन दरख्तों में जो किसी को वहाँ काम करने नहीं देता, क्योंकि सारे के सारे छुप के काम करते थे। कभी भी किसी इंसान को उनको देखने का मौका नहीं मिला था। एक ही धोती के अंदर छुप छुप के मुसलसल लोगों को डराते थे। किसी भी इंसान ने कभी भी उनको बंदर के रूप में नहीं देखा था। बड़े बड़े आलिम बुलाए गए पर भूत का तो नामो निशान ना मिला। एक बंदर तमाम खेतों पर राज करने लगे और बाकी बंदर बेचारे वहाँ जंगल में परेशान रहते थे। वहीं इन बंदरों ने तो रोज़ का काम बना लिया। उन्हीं खेतों में रहते, वहीं धूप सेंकते, वहीं खाते पीते और सुस्ता भी लेते। एक आलिम ने दावा किया, मुझे 40 दिन उन खेतों में चिल्ला काटने दिया जाए और अपना सामान जिसमें 2 उल्लू, एक दरी, एक छुरी, अंडे और एक खोपड़ी शामिल थे लेकर वहाँ जाकर बैठ गया। जैसे ही रात हुई उसने आग जलाई और आंखें बंद करके अमल करने लगा। इतने आंखें बंद करके इतना वो मगन हुआ था कि उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। इतने में लालू चुप करके आया, खोपड़ी, जली हुई लकड़ियाँ और तस्बीह लेकर भाग निकला। कालू ने जल्दी से आहिस्ता से चादर ओढ़ी और लंबू ने सामान सेट करके रखा और तीनों बैठ गए आमिल की नकल उतारने के लिए। आमिल ने जैसे ही आंखें खोली एकदम उसकी चीख फिजा में बुलंदी, आ! उसके सामने कोई भूत बिल्कुल उसकी तरह बैठा अमल कर रहा था और तो और उसके साथ बहुत खौफनाक 2 भूत और भी थे। उसने जब ये 3 भूत देखे तो तमाम सामान छोड़कर भाग निकला। अब तो तीनों बंदर बहुत ही खुश हुए और रोज़ ऐसे ही उस आमिल की नकल उतारने लगे। गांव के लोग जब रात को आते तो देखते 3 भूत वहाँ पे आग और लकड़ियाँ जलाए बैठे हुए हैं। लोग तो ऐसे डरे और बंदर अपने आप को बहुत अक्लमंद और माहिर समझने लगे और तब भी वो ये गलती कर बैठे, क्योंकि उनका डर खौफ भाग चुका था और उनको मज़ीद शरारतें करना आसान लगने लगा। उन्होंने सोचा कि कोई हमें पहचान तो सकता नहीं और उन्होंने ये गलती की कि खेतों से बाहर आबादी में जाकर लोगों को तंग करने का मंसूबा बनाया। अगले दिन वो चुप करके धोती सर पर डाले बस्ती की जानब चल दिए और एक घर में दाखिल हो गए। वहाँ पानी के कुछ घड़े पड़े हुए थे। धोती में से उनको घड़े नज़र नहीं आए और वो घड़ों के ऊपर गिर पड़े। कालू का पाँव एक घड़े में फंस गया और वो लगा दर्द से चीखने। बाकी तीनों उसको बचाने की कोशिश करने लगे कि इतने में शोर की आवाज़ से घर वाले वहाँ पहुँच गए। अब बंदर भागे और गांव वाले उनको देख के उनके पीछे पीछे गए। सब जान चुके थे कि ये सब इनकी कारस्तानियाँ थीं। अब तो लोग तैश में आकर उनको मारने लगे, किसी को जूता लगा तो किसी को पत्थर। इंसान उनके पीछे पीछे जंगल में दाखिल हो गए। सब बंदर अपने अपने दरख्तों में छुपे, सब ये देखते रहे, तीनों को मार पड़ते और सुनते रहे। लंबू, कालू और लालू अब छुप चुके थे। इंसान जब वापस गए तो सारे बंदर उनके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए और फिर उनकी वो धुलाई की कि उनको समझ आ गई। लंबू की टांग टूटी, कालू की आंख फूटी और लालू साहब की तो दुम ही कट गई। तीनों ने बहुत माफ़ी मांगी और आइंदा शरारतें करने से तौबा की। आखिर उनकी माँ ने सब बंदरों के सामने हाथ जोड़कर उनको माफ़ करने की इल्तिजा की और कहा, इनको अपने आप ही अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं इनको आइंदा हर जगह अपने साथ लेकर जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। खुदा का नाम है, इनकी जान बचा दो, इनको बख्श दो, आइंदा ऐसी कभी शरारत नहीं करेंगे। अब सारा जंगल और गांव पुरसकून हो चुका था, क्योंकि तीनों शरारती बंदरों को अपने किए की सज़ा मिल गई थी। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि जब हम शरारत करते हैं तो इससे लोगों को हमें तंग नहीं करना चाहिए।
بچے شرارت کرتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر وہ شرارت کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہ ہو تو بہتر ہے۔ جب ہم ایسی شرارت کریں جس سے کوئی تنگ ہو تو بھی سب کو ہمارے اوپر غصہ بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ایسے سزا ملتی ہے جیسے لمبو، کالو اور لالو کو ملی۔ اس لیے شرارت کریں لیکن ایسی شرارت نہیں کریں جس سے کوئی انسان تنگ ہو۔